اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سراج السالکین نبی حرمین امام قبلتین محبوب رب المغربین و رب المشرقین جد حسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات وعلی لعنت الدائمۃ القوم الظالمین۔ شہدائے کربلا کا عرصہ بارگاہ معصومین میں اور خاص طور پر بارگاہ امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فجر شریف میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے پروردگار عالم سے ملتمس ہوں کہ ہم سب کا سلام اور پرسہ اس مقدس ترین بارگاہ معصومین میں پہنچا دے اور اس سلام اور پرسے سے ہم سب کے شرف میں اضافہ فرما دے اور ظہور میں تعجیل فرما دے، اور وہ جس کا انتظار صدیوں سے جاری و ساری ہے، بلکہ یوں کہوں کہ آپ کا انتظار انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا جاری و ساری ہے۔ اس وقت بھی لوگ منتظر تھے، دنیا منتظر تھی، اور آج دنیا اپنے اس موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ کسی وقت بھی ظہور متوقع ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کر دوں کہ مکتب تشریعیہ میں کہا گیا ہے کوئی وقت ظہور مقرر نہیں کر سکتا، جو کوئی وقت ظہور مقرر کرے اسے جھٹلاؤ، یہ حکم ہے وہ جھوٹا ہے۔ مگر معصومین فرماتے ہیں تم اس طرح سے زندگی بسر کرو جیسے کل ظہور ہونے والا ہے، جیسے انجیل مقدس میں لکھا ہے تم اپنے چراغ جلائے رکھو، تم اپنی کمر کو باندھ کے رکھو، تم ایسے لوگوں کی طرح رہو جو اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہوں، تاکہ جس وقت وہ دروازہ کھٹکھٹائے تم کھولو۔ اب وہ دروازہ کھٹکھٹایا جانے والا ہے، جیسے توریت میں لکھا ہے کہ وہ درنگ نہیں کرے گا، وہ ضرور آئے گا، تمام اقوام کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرے گا، اس کا انتظار کرو۔ افضل عبادت انتظار ہے، افضل عبادت انتظار ہے۔ اور پھر پہلے بھی میں نے حدیث پیش کی، اب بحر الانوار صادق عالمہ فرماتے ہیں کہ ہاں تم بھی فضیلت انتظار کو درک کر سکتے ہو، مگر اس کی کچھ شرائط ہے، بشرطہا و بشروطہا، اور اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے امام کو پہچان لو۔ اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا تو جو ظہور صدیوں بعد ہونے والا ہے اس میں تمہاری شمولیت ابھی سے ہو جائے گی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم امام زمانہ جل تعالیٰ فجر شریف کو پہچانیں مگر کہ مولا کائنات کو نہ پہچانیں؟ جب تک ہم مولا کائنات کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے، ہم ہرگز آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فجر شریف تک نہ پہنچ پائیں گے۔ اور ہماری یہ مجالس، یہ ذکر پاک اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک اسی لیے ہے کہ ہم آقا و مولا کو پہچان لیں، ان کے مشن کو پہچان لیں، امر بالمعروف اور نہی المنکر کی بساط لے کر جو چلے اس میں اپنا کردار تلاش کریں، ہم ان راہوں کو ڈھونڈیں، ہم جو راہیں کربلا سے لے کر ظہور تک جاتی ہیں، اور کربلا کا اور امام حسین علیہ السلام کا اور ظہور کا گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ اس پر آنے والے دنوں میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ ور محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ دیکھیے
افضل کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ہے کہ اگرچہ سرور دو جہاں افضل ترین ہے اور خود مولائے کائنات، لیکن بہت سی فضیلتیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ایسی ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہے، جن میں کوئی شریک نہیں ہے. بلکہ آیت اللہ العظمیٰ جناب جعفر شوستری 200 خصائص بیان کی ہے، 200 خصوصیات. خصائص حسینیہ میں نامی کتاب میں 200 خصوصیات سید الشہداء کی جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خوشنودیت مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. خاک مدینہ اور خاک نجف بہت افضل ہے. کیا سعادت ہے، مدینہ و نجف آنکھ کا سرما ہے مگر کربلا نہیں ہے. کوئی خاک خاک شفا نہیں ہے مگر کہ کربلا کی خاک خاک. کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کے دفن ہونے سے پہلے اس کی زیارت کو کوئی گیا ہو. کربلا وہ مقام ہے جہاں 1,24,000 انبیاء سلام کرنے کے لیے آئے. ابھی تو کربلا معلّہ نہیں ہوا، ابھی تو کربلا ہے. اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. ہر نبی گزرا اس دشت کربلا سے سلام کیا، خاک کربلا کو چوما اور کہا کہ یہاں نواسہ رسول ذبح ہوگا، اور گریہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آدم تک. خود مولائے کائنات گزرے، ہر سما کہتا ہے. روز عاشور اس نے کہا تھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے جب آپ نے استخاذہ بلند کیا تو اس نے کہا یہاں میں امیر المومنین کے ساتھ آیا تھا، یہاں ایک درخت تھا، اس درخت کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ وہی جگہ ہے. آپ نے یہاں گریہ کیا، خاک کربلا کو اٹھا کر چوما. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے بھی معلوم ہے یہ کربلا ہے، میں صدائے حلم الناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کرنے والا ہوں. تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا کرے گا، میری نصرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ کام بچے چھوٹے. آپ نے فرمایا جتنی جلدی ممکن ہے میدان کربلا کو چھوڑ دے. اگر تم نے یہ حلم الناصر ینصرنا کا استغاثہ سن لیا تو ہماری نصرت واجب ہو جائے. یعنی امیر المومنین آئے اور تمام انبیاء آئے اور آپ نے گریہ کیا. کوئی خاک شفا نہیں ہے مگر خاک کربلا. کوئی خاک ایسی نہیں ہے جو قبر میں رکھی جائے، کوئی خاک ایسی نہیں ہے جس سے کفن پہ لکھا جائے، کوئی خاک ایسی نہیں ہے جس کا تعویذ بنایا جائے، کوئی خاک ایسی نہیں ہے جس کو دعا کے طور پر پی لیا جائے مگر کہ خاک شفا. مگر کہ خاک شفا کی اگر تسبیح آپ کے گھر میں ہے اور جو مالک ہے پڑی رہے وہ تسبیح کرتی ہے، اس کے لیے یہ خصوصیت ہے. اور پھر خاک شفا کا سرخ ہونا، خاک شفا کا سرخ ہونا پیغام دیتا ہے کہ کوئی منتقم آنے والا ہے، کوئی انتقام لینے والا آنے والا ہے.
یہ آپ دیکھتے ہیں تسبیحیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور آج کل بہت سرخ ہوتی ہیں۔ پہلے ایک ایبٹ روز کی تسبیح تھی، اب کئی جگہ پہ تسبیحیں گھروں میں۔ یہ خون کی پکار ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کو ایک تشت میں قتل کیا گیا، سر جدا کیا گیا، چند قطرے خون کے ایک ٹیلے پہ گرے جہاں وہ تشت پڑا تھا۔ ہر سال وقت شہادت خون ابلتا تھا، یہاں تک کہ انتقام لیا گیا۔ ایک بوڑھی عورت کے حکم سے وہ شہادت ہوئی تھی، لہٰذا اس کا انتقام، ایک بادشاہ ہے اس نے ہزاروں کو قتل کیا، پھر ایک بڑھیا عورت، اس کو جب پکڑا گیا ایک دیہات سے اور اسے انتقام لیا تو خون بند ہو گیا۔ آج یہ خون خاک شفا کا خون جو جوش مارتا ہے، میں نے خود دیکھا جو قتل گاہ ہے وہاں انہوں نے پہلے، میں نے دیکھا 88 میں تو اتنے پتھر باریک بینی سے لگائے تھے کہ کوئی چیز باہر نہ آئے، وہاں سے خون باہر آتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک بڑی سلیب لگا دی جہاں سرے سے کوئی جوڑ ہی نہ ہو، تو پھر بھی وہ پتھروں سے باہر آتا تھا۔ یہ خون کی پکار ہے کہ دیکھو انتقام لینے والا آ رہا ہے، تم تیاری کر لو۔ تو کوئی خاک شفا نہیں ہے، کوئی کسی کے دفن ہونے سے پہلے زیارت کے لیے اس مقام کی نہیں آیا مگر کربلا۔ طوفان نوح جب آیا تو صرف 2 مقام تھے جہاں پانی نہیں آیا، ایک کربلا، ایک نجف اشرف۔ کربلا میں کیوں نہیں آیا آپ کو معلوم ہے، اور نجف میں بھی بہت ضروری تھا۔ کیوں؟ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر نجف میں 3 قبریں بنائی تھیں، 3 قبریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت آپ نے کشتی نوح میں رکھ لیا تھا، آپ نے حضرت نوح کو دفن کیا ایک طرف، ایک قبر اپنے لیے چھوڑی، اور تیسری مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کربلا پھر وہ مقام ہے جہاں پانی نہیں آیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی امام، کوئی نبی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، کوئی امام، کوئی نبی میدان جنگ میں مگر کہ سید الشہداء۔ جناب یحییٰ کو تشت میں، مولا کائنات شہید ہوئے مسجد محراب میں، میدان جنگ نہیں تھا۔ کوئی امام، کوئی نبی پیاسا شہید نہیں ہوا، کوئی امام، کوئی نبی ایسا نہیں ہو جو بے کفن دفن ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کربلا کا کفن لانا۔ کربلا کا جتنے امام سوئے ہوئے ہیں انہوں نے کفن پہنا ہوا ہے، مگر وہ جو کربلا میں سویا ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کربلا کا کفن لانا، کربلا کا کفن لانا۔ کوئی امام، کوئی نبی پیاسا شہید نہیں ہوا مگر کہ سید الشہداء۔ یہ صفات ہیں، خصائص سید الشہداء ہیں۔ کوئی امام، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی تدفین نہ ہوئی ہو، مگر فرزند زہرا برہنہ بدن 3 دن تک تپتی ہوئی دھوپ پہ پڑا رہا۔ اچھا، بہت سی فضیلتیں ہیں، وہ سب تو بیان نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کی زیارت فضیلت رکھتی ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، صفات بیان کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جب زیارت جامعہ، مختلف زیارات آپ پڑھتے ہیں تو آپ صفات کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں کہ سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے سرخ، سلام ہو اس خون پر جو دشت کربلا میں بہایا گیا، سلام ہو اس سر پر جو نیزے پر اٹھایا گیا، سلام ہو اس پیشانی پر جس پر پتھر لگا۔ یعنی تفصیلات ہیں، تفصیلات ہیں۔
کہ کسی نبی کسی امام کی زیارت میں وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی طرح سے دیکھیے زائر حسین علیہ السلام کا رتبہ آپ دیکھیے، زائر حسین علیہ السلام کا رتبہ، زیارت حسین علیہ السلام پر جو گیا اس کے بارے میں ہے کہ وہ بھی شفاعت کرے گا۔ بے اختلاف روایت 10 سے لے کے 100 لوگوں تک کی روایت ہے کہ 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا زائر حسین علیہ السلام۔ پھر زائر حسین علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آجا تو بھی حوض کوثر پر، تو بھی ساقیان کوثر میں سے ہے، خود بھی سیراب ہو اور دوسروں کو بھی سیراب ہو۔ اور شفاعت کے ضمن یہاں تک ہے کہ اسے کہا جائے گا جس کسی کا دل چاہتا ہے ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت میں لے جا۔ پھر زائر حسین علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تو بھی اس خوان نعمات پر جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ افروز ہو رہے ہیں، تو بھی شامل ہو جا اور نعمات الہی کو تداول فرما۔ مگر دیکھیے اس کی ایک شرط بھی ہے، اس طرح سے نہیں کہ کوئی چیز بغیر شرط کے ہے۔ بشرطھا و بشروطھا، صادق آل محمد نے جناب مفصل سے کہا اے مفصل کیا تم میرے جد مظلوم کی زیارت کو جاتے ہو؟ مفصل نے کہا کہ ہاں آقا مولا میں آپ کے جد مظلوم کی زیارت کو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا زیارت نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے، تمہارا زیارت پہ نہ جانا جانے سے بہتر۔ یہ کہہ کر تڑپ گئے جناب مفصل، یہ جب سنا تو کہا آقا مولا یہ کیا آپ نے فرمایا، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تم دوستوں عزیزوں کے ساتھ جاتے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے جد مظلوم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، گردآلود تھے، ان کے زائر میں بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے، ان کے زائر میں بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ گریہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر رونا اتنا ثواب ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، یعنی ہر ثواب کی ایک حد ہے، مگر گریہ حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اس رونے کی کوئی حد نہیں کہ کتنا ثواب ہے، کوئی حد وجود نہیں رکھتی کہ کتنا ثواب ہے۔ اور جب زائر حسین علیہ السلام گریہ کرتا ہے تو فرشتے مقرر ہیں آنسوؤں کو بہشتی شیشیوں میں بند کر لیتے ہیں، اور وہ زاد راہ ہے جب زائر حسین کو ملتا ہے کب؟ نزاع کے عالم میں، قبر میں، برزخ میں، حشر میں۔ وہ کوئی حد نہیں ہے گریہ کرنے کی، کوئی حد نہیں ہے ثواب کی۔ اور زائر حسین جب گریہ کرتا ہے، زائر حسین نے جب کوئی بھی گریہ کرتا ہے سید الشہداء پر، تو پروردگار، یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم شفقت اور مہربانی سے اس رونے والے پر درود بھیجتا ہے، اس رونے والے پر درود بھیجتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے حدیث کے جو غم حسین میں روئے رلائے اور شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہے، یہ جنت واجب ہے اس پر جو غم حسین میں روئے رلائے اور شکل بنائے، مگر پھر بشرطھا و شروطھا۔ کیسے؟ وہی پہلا خطبہ سید الشہداء کا جسے سید الشہداء کی دست مبارک پہ بیعت ہوتی ہے، جو میں پڑھ چکا آپ کی خدمت میں، 4 لائنوں کا خطبہ، جب تک وہ زندگی میں عملاً نافذ نہیں ہے یہ چیزیں بیکار ہیں، یہ نہیں ملنے کی، اس طرح سے نہیں ہے، نہیں ملنے کی ہے۔ پھر میں دوہرا دوں، ولید بن عتبہ کے دربار میں آپ نے فرمایا جب بیعت کے لیے کہا گیا کہ اے ولید تم کیا کہتے ہو، یہ ہم ہی تو ہیں جو خاندان نبوت اور معدن رسالت ہے، خدا نے کائنات کے وجود کا آغاز ہم سے کیا اور خاتمہ بھی ہم پر ہے، امام زمانہ اجل، یہ ہمارا ہی تو گھرانہ ہے جو فرشتوں کی گزرگاہ اور آنے جانے کی جگہ ہے، تم کہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں،
یزید ہوس اور شہوت کا پجاری، شراب میں مدہوش، وہ پلید ذات جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ شوم ہستی جو علل لانیہ، فسق و فجور اور جرم و جنابت کرتا ہے، یہ مہان ہے مجھ جیسا اس جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ تو بیعت کریں تو یہ سب ملے گا، نفی کرے پہلے فسق و فجور، شراب، شہوت۔ فسق و فجور کیا ہے؟ بے حیائی، بے عریانی، بے پردگی، بے راہ روی، شراب، شہوت، ان سب سے یزید بنا حسینی، اور انہیں یہ چیز ہو، یہ چیزیں پائی جائیں، یہ محال ہے، لہٰذا یہ نفی کرنی ہوگی ان چیزوں کی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنی واجب ہے، مگر پھر انتہائی افسوس سے میں نے پہلے بھی گلہ کیا کہ یہ خطبہ بیان نہیں ہوتا، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زانی تھا، شرابی تھا، اور پھر یہ حدیث پڑھ دی جاتی ہے کہ غم حسین میں جو روئے رلائے شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ حدیث 200% صحیح ہے، مگر آپ جو روئے کی تشریح تو کریں۔ جو روئے کی تشریح کیوں نہیں کی آپ نے ممبر سے؟ جو روئے میں تو سب سے پہلے لشکری یزید رویا، جب شش باہے کو زمین پر لٹایا اور وہ تڑپا، خشک ہونٹوں کو زبان پر، تو لشکری یزید رویا، تو پسرے ساتھ نے کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ جو روئے میں تو سب سے پہلے شام کی عورتیں روئیں، جب رہائی ہوئی تو کہا ایک گھر لے کر دیا جائے، عزاداری شروع ہوئی، اور انہی قاتلوں کی مائیں بہنیں آتی تھیں اور ماتم ہوتا تھا، گیرہ زاری روتی تھیں، تو کہ وہ جنت میں جائیں گی؟ بریلوی عزاداری نہیں کرتے، تمام مسالک کے لوگ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، وہ سب جنت میں جائیں گے، شکل بنائیں جنت میں جائیں گے، کافی ہے نہیں نا۔ 14 معصومین کا ماننے والا ہو، سید الشہداء کے ہاتھ پر بیعت ہو، روئے رلائے شکل بنائے، پھر یہ ساری چیزیں، پھر وہ ظاہر بھی ہے اور سب کچھ ہے، اس طرح سے نہیں۔ ابھی وہ آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ جو کوفے کا خطبہ ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے، جناب بی بی پاک جناب زینب سلام اللہ علیہا میں اس میں ایک جملہ ہے کہ خدا کسی گناہ گار کو نہیں چھوڑے گا، خدا گناہ گاروں پہ نظریں جمائے ہوئے، شفاعت ہے مگر اس بشرط ہاں و بشروط ہاں، اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ خصائص ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ اجر ملے گا، خدا درود بھیجتا ہے رونے والوں پر، مگر کردار کردار کردار، وہ کردار، وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر جو سید الشہداء جس کی بساط لے کر چلے تھے، جب یہ خطبے بیان نہیں ہوں گے تو وہ تو لپیٹ دی جائے گی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کسی زیارت میں کسی نبی امام کی لبیک نہیں ہے، مگر سید الشہداء کی زیارت میں لبیک ہے۔ دیکھیں شہداء، تمام شہداء سے شہداء کربلا افضل ہے۔ کیوں؟ بدر کے شہداء کے بارے میں آئے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ بدر کے شہداء افضل ہیں۔ بدر کے شہداء کے لیے 1000 فرشتے آئے، مدد لی۔ شہداء کربلا کے لیے بھی فرشتے آئے مگر مدد نہیں لی، ہر کوئی جان نثار کرنے کو تیار، افضل ہیں شہداء کا۔ یہ خصائص ہیں، اور اگر ان خصائص پہ تو میں نے 10-20 بھی بیان نہیں کر پایا ہوں، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گا۔ اس وقت ایک عجیب خطبہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، ایک دفعہ درود پڑھیے۔ یہ روز عاشور کا خطبہ ہے، پہلے 2 خطبے آپ کی خدمت میں بیان کیے، مگر یہ روز عاشور کا ہے اور اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ لشکر یزید سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، نبوت کا لعاب میری گٹھی میں ہے، میں فرزند رسول و بطول ہوں، میں فرزند رسول و بطول ہوں، میں بنا کا فرزند ہوں، امیر المومنین کا فرزند ہونے پر مجھے فخر ہے، میں حسن کی تربیت ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں۔ یہ اہتمام حجت ہے، ایک حجت خدا کی طرف سے، انعام کا لالچ جو تمہیں اپنے امیر سے ہے،
اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں تمہارے ایک سوال پر دے سکتا ہوں۔ انعام کا لالچ جو تمہیں تمہارے امیر سے، تمہارا سوال کرنے سے پہلے اس سے 1000 گنا میں تمہیں ایک گنا زیادہ دے سکتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ سنو سنو اور بحث کرو، سنو سنو اور بحث کرو۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، انما ہماری طینت ہے، کتب ہم سے راستے کا تعین کرتا ہے، کعبہ قوسین ہماری منزل ہے، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ لما ہمارا اختتامیہ ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے، العصر ہماری حیثیت ہے، والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے، سورہ دہر ہمارا استحقاق ہے، کلبہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من یدک اشرا ہماری استحقاق ہے، اور سورہ فیل ہمارا ماضی ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے، سورہ قدر ہماری قدریں ہیں۔ حالت نماز میں ہم قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، فروع کی دیگر ضروریات حالت رکوع میں پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، مولا کائنات کی زکوٰۃ رکوع میں۔ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہماری وضاقتہ کا نام شریعت ہے، مگر جو نبوت کے 23 برسوں سے سبق نہ لیں وہ امامت کے استغاثے کو بھلا کہاں سمجھیں گے؟ تم انعام کے لالچ میں اپنے ہی پیغمبر کی ناموس کو پامال کرنے پر تل گئے ہو، اور یہی تمہارے لیے دائمی عذاب کا سبب بن جائے گا۔ سنو سنو اور بحث کرو، کہکشاں ہماری رہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ لیکن جنہوں نے نہیں سننا تھا، آپ نے پہلے کہہ دیا تھا جو نبوت کی 23 برس کی زحمتوں کا اثر نہ لے گا وہ بھلا امامت کے استغاثے کو کہاں سنے گا۔ عزیزان گرامی قدر، سید الشہداء کی ذات وہ ہے کہ آپ نے خدا سے خدائی خرید لی، خدا سے خدا کی سب کچھ اپنا قربان کر کے۔ اور یاد رکھیے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ کی گنبد کے نیچے کہا گیا ہے کہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ بہت کم دنیا میں جگہ ہیں، 1-2 جگہ ہیں جہاں آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ آپ کی گنبد کے نیچے کا حصہ ہے، اور ایک سرخ پتھر ہے آپ کی ذریع اقدس کے پاس۔ اور یہ یاد رہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں واقعات ہیں کہ جنہوں نے حاجت روائی چاہی، جنہوں نے شفا چاہی، اور جنہوں نے چاہا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری ان کے گھر میں ہو۔ 1-2 واقعات نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں واقعات۔ صلوات پڑھیے، 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، اور محمد و اہل بیت محمد بلند سے بلند تک صلوات۔ زمانہ قدیم کا واقعہ ہے، 18 سالہ جوان محمد حسین، یہ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ قبر سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ قبر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جب ان کی عمر 18 برس تھی تو ان کو چیچک کا مرض ہو گیا، اور ان کو جس کمرے میں ڈالا گیا وہاں انگور کی فصل تھی اور انگور کی پیٹیاں پڑی تھیں۔ انگور منع تھا اور وہ انگور کھاتے رہے، اور 18 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جب وہ انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ کو پتہ چلا تو سر پیٹ لیا، سر کے بال کھول لیا، قرآن اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں چھت پر جا رہی ہوں سید الشہداء سے توسل کرنے کے لیے، خبردار میرے بیٹے کی لاش کو ہاتھ بھی مت لگانا
मगर कि वो ज़िंदगी को पलट दें। छत पर जाकर सर के बाल खोले और फरियाद करने की शुरू की, तवस्सल किया कि अचानक वो उठ कर बैठे सुभान अल्लाह और कहा जाओ मेरी वालदा को छत से लेकर आओ नीचे कि सैयद शुहदा ने मुझे शिफा दे दी। उन्होंने कहा कि अपना वाक़या बयान करें, तो उन्होंने कहा कि मैं शदीद तकलीफ़ के आलम में था कि मैं बयान नहीं कर सकता कि दो नूरानी बुज़ुर्ग आए और कहा कि तुम्हें क्या है। मैंने कहा कि बहुत दर्द है। एक ने पाँव पर हाथ रखा तो वो सारी दर्द चली गई और मेरी रूह परवास कर गई। मैं बहुत आराम में था, बहुत खुश था और मैं देख रहा था कि मेरे इर्द गिर्द लोग गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मैं मर गया, मगर मैं बहुत खुश था। और वो मुझे तेज़ी से ऊपर आसमानों की तरफ लेकर जाने लगे। जब मुझे आसमानों की तरफ लेकर जाने लगे तो रास्ते में एक नूरानी बुजुर्गवार ने रास्ता रोका और कहा कि हमने इस जवान को 30 बरस की ज़िंदगी दे दी है। इसकी माँ फरियाद कर रही थी, हमने कबूल कर लिया, जाओ इसको पलटा दो। लोगों ने वो तारीख नोट की और 30 बरस की ज़िंदगी मिली, 30 बरस की ज़िंदगी। इसी तरह से खुदाम था करबला मोहल्ला में, अब्दुल हुसैन उसका नाम था। उसका जवान बेटा छत से गिर के मर गया। जो घर में आया तो लाश पड़ी थी। उसने कहा कि देखो मैं हरम अक़दस से सैयद शुहदा में जा रहा हूँ, इसकी तदफीन उस वक्त तक नहीं करनी जब तक मैं ना आऊँ, और मैं तवस्सल करूँगा और अपने बेटे को वापस लूँगा। वो गया और उसने रोना फरियाद करनी शुरू की, रोया, गिड़गिड़ाया और बहुत वक्त गुजर गया। जब वो ना आया, उसकी तलाश भी की गई, वो ना आया, तो रिश्तेदारों ने फैसला किया कि अब इसको दफन कर दिया जाए। जब उसको तदफीन के लिए लेकर जा रहे थे तो उसकी रूह पलट आई, रूह पलट आई और कहा कि मुझे सैयद शुहदा ने ज़िंदगी बख्श दी कि मेरा बाप ज़रिए अक़दस पर फरियाद कर रहा था। वो खुद गया रोज़े इमाम हुसैन में जाकर बाप को लेकर आया, खुद गया। इस तरह से एक दो वाक़यात नहीं हैं, हज़ारों की तादाद पे वाक़यात हैं। लेकिन अभी एक आखिरी वाक़या इस ज़माने का आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। नाम माशाल्लाह नज्जार, उस जवान का नाम माशाल्लाह नज्जार था। नज्जार फ़ारसी में तरखान को कहते हैं। ये मैंने 2-4 साल पहले पढ़ा था और अभी आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। जनाब पनाहियान के जो क्लिप्स आते हैं उसमें भी ये वाक़या चल रहा है, क्योंकि जनाब आग़ा पनाहियान भी उस शख्स से मिले। ये अब हाल का वाक़या है। ये जवान लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हुआ, इसके गुर्दे फेल हो गए, जिस्म में बदबू पड़ गई और बदन फटना, यानी इसके करीब कोई आता नहीं था। इनके घर का एक सहन था, हौस था और उसके साथ तहखाना था। उसकी माँ कभी उसको ऊपर ले आती, कोई भाई कोई अजीज उसके करीब भी नहीं आता था और कभी तहखाने में डाल दिया जाता उसको। मुहर्रम का महीना आ गया, मुहर्रम शुरू होने वाला था। उस खातून का एक रुमाल था जिसको सिर्फ वो मुहर्रम में निकालती थी और जब भी गिरिया होता वो आंसू उसमें जज़ब करता। अब वो बड़ी परेशान थी, वो हौज के किनारे बैठी, रुमाल उसके हाथ में, और कहा कि खुदाया या इमाम हुसैन, मैं आपकी आज़ादारी करूं कि इसको संभाल लूँ, इसको तो अब आप उठा लीजिए, ये तो अब इसका कोई इलाज नहीं, बेहतर है कि ये मर ही जाए। मैं आपकी आज़ादारी तो सुकून से करूँगी ना। ये फरियाद कर रही थी और साथ साथ माँ थी ना, कह रही थी अगर मुमकिन है तो इसको शफा भी दे दीजिए, आपने तो खुदा की खुदाई खरीदी हुई है, इसको शफा भी दे दीजिए। फरियाद भी कर रही थी। वो कहता मेरा दिल टूट गया जब एक तरफ वो मरने की दुआ मांगती थी और दूसरी तरफ सैयद शुहदा से फरियाद करती थी, तो मुझे यकीन कामिल था कि मैं मर जाऊंगा, मगर मैंने फरियाद करनी शुरू की और मैंने कहा या अबा अब्दुल्ला, या सैयद शुहदा, आप मुझे शिफा दे दें तो मैं आपकी मजालिस कराऊंगा, मैं गली गली महल्ले महल्ले तबर्रक बांटूंगा, मैं यहाँ बिठा कर खिलाऊंगा, मैं आपकी मजलिस करूंगा, मजालस करूंगा, खुदा के लिए मुझे शिफा दे दी। कहते मैं दिल से रोया, तड़पा। 2 दिन गुजर गए, माँ मुझे कमरे में डाल के चली गई हुई थी कि अचानक मैंने देखा एक नूरानी बुजुर्ग, चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। जैसे ही चेहरे पर नजर पड़ी मैंने कहा यही वो शख्सियत हो सकती है जिसके बारे में खुदा ने कहा है कि चेहरे की जियारत इबादत है।
آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ نجار کیا چاہیے تمہیں؟ آواز اتنی دل نشین، اتنی دلربا کہ میں آپ کی آواز کے حسن میں ڈوب کر رہ گیا، آپ کے خلق کے حسن میں ڈوب کر رہ گیا۔ تو جب کہا نا کہ اے ماشاءاللہ نجار تمہیں کیا چاہیے، تو میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے مولا حسین چاہیے، میں ان سے فریاد کر رہا ہوں۔ تو کہا میں حسین ہوں، تمہیں شفا دے دی گئی ہے، تمہیں شفا دی جا چکی ہے۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اٹھو جاؤ اور باہر صحن میں جا کر پانی پیو۔ کہتے میں صحن میں جا کر پانی پیا، میں دیکھا میں چل پھر رہا ہوں، میرے وہ زخم جو جسم پھٹنا شروع ہو گیا تھا، بدبو تھی، وہ سب ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم نے کہا تھا میں مجالس کراؤں گا، تو یہ بھولنا نہیں ہے، تم نے مجلس کروانی ہے۔ کتنی مجلسیں کراؤ گے؟ کہتے میں نے تو سوچا کہ میں نے سے مجلس کہا تھا اور مجلسیں کہا تھا، کتنی تعداد تو معلوم نہیں۔ تو میں نے کہا میں 10 مجلسیں کراؤں گا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا 10 کیوں، 18 مجلسیں کراؤ۔ میری والدہ ماجدہ کے سن اقدس 18 برس تھا، ان کے نام کی 18 مجلسیں کرانا۔ یہ کہہ کر آپ کی تشریف فرمائی، آپ لے گئے۔ میں باہر پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، سارے اہل خانہ اکٹھے ہو گئے، محلے والے اکٹھے ہو گئے، اور شور ہوا تو وہ سمجھے کہ ماشاءاللہ نجار مر گیا۔ مگر جب مجھے تندرست حالت میں دیکھا تو کسی نے پہچانا بھی نہیں، اور کہا کیا ہوا ماشاءاللہ نجار کی لاش کے؟ کہا میں ماشاءاللہ نجار ہوں، مولا حسین نے مجھے صحت دے دی۔ اب کہتے ہیں سال گزر گیا، لیکن یہ سال بہت تکلیف سے گزرا۔ ہم تو غریب فقیر ہو چکے تھے، گھر میں کھانا کے لیے نہیں تھا، مجالس کہاں سے ہم کرواتے؟ ہر وقت یہ کہ اب محرم آئے گا تو مجلس کیسے ہوگی، میں مجالس کیسے کراؤں گا، گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک دن میری والدہ نے، میں گریا کر رہا تھا، کہا کہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ایک کیتلی قہوے کی بنا لینا، 4-5 وہ لے جانا گلاس، اور باہر سڑک پہ بیٹھ کے لوگوں کو پلا دینا، اس میں کیا ہے، یہ کر لینا۔ کہتے محرم نزدیک آیا، میں نے طے کیا کہ جیسے بھی ہے میں عزاداری کا سامان کروں۔ میں نے وہ کمبل چمبل طے کرنے سے مسندیں بنانی شروع کی کہ اچانک میں نے دیکھا وہی آقا مولا کی تشریف آوری ہو، اور کہا ماشاءاللہ نجار کیا تمہارے گھر مجالس نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں آقا مولا مجالس ہیں۔ تو کہا پھر تھک کر کیوں بیٹھ گئے ہو، صفائی کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہا جاؤ جھاڑو لے کر آؤ، ہم اپنی والدہ کے نام پر کی گئی مجلس پہ خود جھاڑو دیں گے۔ یہ کہہ کر جھاڑو لے لیا آپ نے اور صفائی کرنی شروع کی۔ ماشاءاللہ نجار کہتا ہے آگے کیا ہوا بہتر ہے میں آپ کو نہ بتاؤں۔ تو میں نے کہا آقا جان میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑو، ہم جانے، وہ ہم جانے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ کہا کہ تھوڑی دیر گزری تھی، 1-2 گھنٹہ، میں نے دیکھا کہ شہر کے ایک بڑے تاجروں میں سے ایک بڑی وین آ کر ہمارے گھر کے باہر رکی، اس میں چاولوں کی بوریاں، آٹے کی بوریاں، گیس کے سلنڈر، گھی کے ٹن، چینی، دنیا جہاں کا سامان تھا۔ وہ تاجر الٹاتا بھی جاتا تھا، روتا بھی جاتا تھا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کون ہے؟ اس نے میری طرف روتے ہوئے دیکھ کر کہا جو کل تجھ سے ملنے آئے، جو آج تجھ سے ملنے آئے تھے، وہ مجھ سے بھی ملنے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ حسین سخی ہیں جو کربلا کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اپنے آل و عیال کو لے کر کہ نانا کا دین بچ جائے، کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے چلے ہیں، اپنے پاک خانوادے کو لے کر چلے ہیں۔ منزل شراف پر آپ نے حکم دیا کہ بہت زیادہ پانی لے لیا جائے۔ منزل شراف پر آپ نے پانی بہت زیادہ، 200 اونٹ تھے اور ڈبل سے زیادہ آپ نے پانی لیا۔ اب منزل شراف سے آگے چلے، دوپہر قریب تھی، سوا نیزے کے اوپر سورج تھا اور انتہائی گرمی۔ ہر کوئی شخص یہ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد کوئی نخلستان آ جائے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، آرام کا، کھانے کا، کہ ایک شخص نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس سے کہا گیا کہ تم نے یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ تو اس سے کہا قسم خدا کی میں دور ایک نخلستان دیکھ رہا ہوں، سوائے نخلستان کی کچھ نہیں ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ بہتر ہے اسے جس چیز کو نخلستان سمجھا ہے
اس کے بارے میں جان لیا جائے کہ کیا ہے۔ تو ایک شخص جس کی نگاہ بہتر تھی، اسے کہا قسم خدا کی یہ ایک لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، میں سوائے نیزے کی انیوں کے اور گھوڑوں کے کانوں کے کچھ نہیں دیکھ رہا۔ یہ ایک لشکر تھا، 2000 تھا، جو حور کی سرکردگی میں آ رہا تھا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہا تھا، راستہ روکنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس وقت سید الشہداء نے کہا کہ کیا یہاں کوئی پناہ گاہ یا دفاعی لحاظ سے بہتر جگہ ہے؟ تو جناب زہیر ابن کین نے کہا کہ ذو حسم نامی پہاڑ قریب ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ لشکر کا رخ اس طرف موڑ دیا جائے۔ لشکر کا رخ موڑ دیا گیا اور اس لشکر حسینی پہلے بلند مقام پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 2000 کا لشکر پہنچا، 1000 حیوان گھوڑے اور 1000 انسان۔ جناب حر کے واقعات میں سب کریڈٹ لوگ بمبر جناب حر کو دے دیتے، اس طرح سے نہیں ہے۔ جناب حر کی زندگی جو تغیر آیا وہ سید الشہداء امام حسین کی بدولت تھی۔ آپ کی وہ محنت تھی جو بیان نہیں کی جاتی۔ کیسے؟ جیسے ہی یہ لشکر پہنچا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان، حیوانوں کی زبانیں بھی باہر لٹکی ہوئی تھی۔ سید الشہداء نے کسی کی سفارش پر، یہ یاد رکھیے گا، یہ مولا عباس کے مصائب میں بتاؤں گا، ابھی نہیں میں بتا رہا، وہ کس طرح سفارش، کسی کی سفارش پر آپ نے کہا کہ مشکوں کے منہ کھول دیا جائے، جانوروں کو بھی پلاؤ اور انسانوں کو بھی، ساری فوج کو سیراب کرو، جب تک جانور 3 دفعہ منہ نہ موڑیں اس تک پانی نہیں ہٹانا۔ اور یہ پانی پلانا شروع کیا گیا۔ پیاس کا کیا عالم تھا، اگر چند منٹ نہ ملتا تو سارا لشکر مر جاتا ہے۔ لشکر حر کا ایک فوجی کہتا ہے کہ میری پانی نہ وجہ سے، جب پانی قریب آیا تو اس میں میری بینائی جا چکی تھی، مجھے نظر نہیں آتا تھا، کوئی میرے چلو کی طرف پانی کرتا تھا، میں ہاتھ آگے کرتا تھا، پانی نیچے گر پڑتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے اپنے چلو سے پانی پلا رہا ہے۔ جب پانی اندر گیا اور بینائی بحال ہوئی تو میں نے دیکھا فرزند زہرا خود اپنے چلو سے مجھے پانی پلا۔ یہ کوئی کریڈٹ نہیں رکھتا، یہ جناب حر نہیں دیکھ رہے کہ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ساری فوج بڑھ سکتی ہے مگر وہاں پانی پلایا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہاں ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے بعد خطبہ ہے، پھر کھانا ہے، تواضع کی جا رہی ہے، پھر عصر کی نماز ہے، اور اس کے بعد اب سید الشہداء نے تیاری کی، اپنے راہوار کو بیٹھے تشریف فرما ہوئے چلے، اور حر نے لگام پکڑ لی۔ اسی مقام پر یزید کا قاصد آیا تھا اور ایک خط دیا تھا جناب حر کو، جس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی تو تیری مڈ بھیر حسین سے ہو، ان کو گھیر لینا، ان کے خانوادے کو گھیر لینا، انہیں کوفے کی طرف نہ آنے دینا، انہیں واپس مدینے کی طرف نہ جانے دینا، کسی بستی کی طرف رخ نہ کرنے دینا۔ اب یہ لگام پکڑی اور راستہ روکا تو سید الشہداء کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے حر تیری یہ مجال، تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے۔ مولا عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اپنے مشن پر آپ نے گمان کیا کہ میرا مشن رہ جائے گا، اپنے جوانوں کو آپ نے سنبھالا اور کہا کہ ہمیں مدینے کی طرف جانے دو۔ حر نے انکار کیا، کہا ہمیں کوفے ہی جانا ہے، ہمیں کوفہ جانا ہے، کوفے والوں نے ہزاروں خطوط بھیجے ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں، کہا کہ آپ کوفے کی طرف نہیں جا سکتے، آپ واپس مدینہ نہیں جا سکتے، آپ کسی اور بستی کی طرف نہیں جا سکتے، نہ آپ اور نہ آپ کا خانوادہ۔ طے ہوا کہ ایک نامعلوم راستے کی طرف چلیں گے، ایک نامعلوم راستے کی طرف چلیں گے۔ یہ چل پڑا قافلہ حسینی، اور فاصلہ رکھ کر حر کا لشکر بھی گھیرے ہوئے ساتھ چل رہا۔
तारीख ने इसको एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कहा। अब देखिए, रात की तारीकी थी, हुर अपने घोड़े को सैयद शुहदा के घोड़े के पास ले आया और कहा कि अगर आप यजीद से जंग करेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे, इसलिए कि आपके पास इतनी फौज नहीं है जितनी यजीद के पास है। आपका जंग की सूरत में कत्ल हो जाना आपका यकीनी है। उसे जब एक दो बार कहा कत्ल हो जाना, तो आपको जलाल आ गया और आपने फरमाया क्या हुर क्या कहते हो, क्या हम अपनी जान बचाने की खातिर यजीद के हुक्म के ताबे हो जाएं? क्या मैं अपनी जान बचाने की खातिर यजीद के हुक्म के ताबे हो जाऊं? इसके जवाब में तुमसे यही कहूँगा जो औस ने अपने चचाजाद भाई से कहा था। औस ने अपने चचाजाद भाई से कहा था कि मौत में जवानों के लिए नंगो आर नहीं है, ऐसे जवान के लिए जिसके कदम शाइस्ता लोगों के दरमियान हो, जो हक की बात जानिब बढ़ रहा हो, उसके लिए मौत में नंगो आर नहीं है। आपने फरमाया हाँ, मुझ जैसे शख्स के लिए मौत में नंगो आर नहीं है। मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। मैं अपने आप को दुश्मन के हज़ारों सिपाहियों के साथ टकरा दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी की कश्ती को दुश्मन के समुंदर में गर्क कर दूंगा। हाँ, मगर तुम्हारे लिए ये ज़िल्लत और रुसवाई काफ़ी है कि तुम जिंदा तो रहो मगर जुल्म और सितम के ताज़ियानों के नीचे जिंदा रहो। अजीज़ान गिरामी, कद ये वो जुमला था जो गूंजता रहा जनाबे हुर के कानों में कि हाँ, तुम जिंदा तो रहो मगर जुल्म और सितम के ताज़ियानों के नीचे जिंदा रहो। आज पूरे आलम इस्लाम ने जुल्म और सितम के ताज़ियाने कबूल किए हैं। ये खुतबा भी बयान नहीं हुआ, वो भी बयान नहीं हुआ कि मौत एक खूबसूरत गुलूबंद की मानिंद है जो आज़ाद मर्दों के गले की जीनत है। जब ये भी बयान नहीं हुआ तो हम अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहे। आपको मालूम है 19 इमाम-ए-बारगाह जलाए गए लाहौर में। सिपाही साहबा के हमने जो करार थे गैर फरार दौड़े लगाई और फिर से उसके बाद बड़ी साजिश की गई, अकीदों को बदल दो। सैयद शुहदा का फरमाना है कि जिंदगी तो बस अकीदा और अकीदे की राह में जहाद का नाम है। इसको बांध लीजिए पल्ले से कि जिंदगी तो बस अकीदा और अकीदे की राह में जहाद का नाम है। आज अकीदे खराब कर दिए गए। अली रब, अली अल्लाह, शिरक, मुशरिक, एक दो बचा ही कोई नहीं शायद आपके सामने है। तुम जिंदा तो रहो मगर जुल्म और सितम के ताज़ियानों के नीचे। इन जुल्म और सितम के ताज़ियानों को तोड़ दिया जनाबे हुर ने। सारी रात घेर कर ले आया लश्कर को, पानी बंद हो गया। उधर देख रहे हुर कि हमारे साथ क्या सलूक किया, और हमने फर्ज जानवर पानी पी रहे हैं और आले रसूल पर पानी बंद है। और फिर वो गूंज रहे कि हाँ, तुम जिंदा तो रहो मगर जुल्म और सितम के ताज़ियानों के नीचे। सारी रात आप सो नहीं सके। आप बाहर आते थे, आसमान की तरफ निगाह करते थे, उंगलियों को काटते थे, सर झटकते थे और वही आवाज गूंजती थी, हाँ, तुम जिंदा तो रहो मगर जुल्म और सितम के ताज़िया। आप हाथ उठाते, खुदाया ये मैंने क्या किया, मैं फर्जंद रसूल को, आले रसूल को घेर कर इस दश्त करबला में ले आया, मुझसे बड़ा जुर्म कोई नहीं है, मुजरिम कोई नहीं है। तबल जंग के बजने लगे और ये कशमकश में है, ये घोड़े पर बैठे हैं और फैसला कर रहे हैं। मसब आपका भाई, अली बिन हुर आपका और दुरीद आपका गुलाम, ये 4 घोड़सवार हैं और देखना चाह रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि हुर सबसे पहले हमला करेंगे, इज्तिमाई हमला करेंगे कि जिस्म शराबूर है, कपकपी है। मुसब ने कहा कि मैं तुमसे बहादुर तो नहीं देखा था। 25% के सरदार थे पूरे लश्कर का, 1/4 हिस्सा के आप सरदार थे, आपसे बड़ा जरी कोई नहीं था। एक दफ़ा कहा कि मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान हूँ। ये जो 100 का लश्कर है ये यकीनन जन्नत में जाएगा, और ये जो 1 लाख का लश्कर है यकीनन वासिल जहन्नम होगा। मैं इस वक्त जन्नत और जहन्नम के दरमियान हूँ। एक दफ़ा इशारा किया अपने बेटे अली हुर की तरफ, दुरीद की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता घोड़े बढ़ने लगे और एकदम घोड़ों को तेज़ रफ्तारी से एड़ लगाई। सामने से तीरों की बाढ़ आ सकती थी मगर लोग समझे हमला करने जा रहे हैं कि एक दफ़ा लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके पहुंच गए। अपने आप को घोड़े से गिराया और अपने गुलाम से कहा कि किस मुंह से जाऊं, मेरे हाथ पस्त गर्दन बांध दे, मेरे चेहरे पे निकाब डाल दे, मैं सामना नहीं कर सकता। और आप कोनियों के बल गए,
मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर से कहा कि जाओ हमारा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल करो। आपने आकर मुबारकबाद दी, गले से लगाए और लेकर गए। आपने अपने आप को सैयद शुहदा के कदमों पर गिरा दिया और कहा कि अब मुझ जैसे शख्स को माफ़ी मिल सकती है? मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, कायनात पे कोई नहीं होगा। कि सैयद शुहदा ने कहा खामोश हो जाओ, देखो खैमों की तरफ कान करो, मेरी बहनें तुम्हें भाई कह रही हैं, मेरी बहनें ज़हरा की बेटियां तुम्हें सलाम भेज रही हैं। अज़ल से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, बार बार अपने सर को ज़मीन पर रगड़ते, क्या मैं इस काबिल हूँ कि माफ़ कर दिया जाऊँ? कहा हाँ, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, अज़ल से तुम्हारा नाम शामिल था। कहा फिर मैं सबसे पहले कुर्बानी का हक रखता हूँ। ये पहले शहीदों में कहा, जब इजाज़त मिली कहा कि नहीं, पहले मेरा बेटा अली जाएगा, या ना हो मेरे बात पलट जाए। सबसे पहले अपने बेटे अली को भेजा। वो जंग की कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं निकली, सैकड़ों को फिन्नार किया। और जब इज्तिमाई हमला हुआ और सलाम किया सैयद शुहदा को, तो सैयद शुहदा लपक गए हैं। जनाब हुर को आगे नहीं बढ़ने दिया कि बाप कैसा बेटे की लाश उठाएगा। ये जनाब अली अकबर और लाश लेकर आए हैं। जनाब हुर ने मदद की है, दर खैमे के करीब लेकर आए। अभी जान बाकी थी कि सैयद शुहदा ने कहा कि अकबर, इसकी लाश को उठा लो, दर खैमे पे रखो। दर खैमे पे रख दी गई। अब आपकी वालदा तो दुश्मन के खैमों में थी, खैमा उनका उस तरफ था, वालदा आ नहीं सकती थी। एक दफ़ा सैयद शुहदा ने क्या कहा? आपने कहा कि इसको उठाओ और अंदर मेरी बहनों के पास ले जाओ, मेरी बहनें बहन करेगी, इसकी माँ यहाँ नहीं। जनाब हुर तड़प गए और कहा आप करीम इब्ने करीम हैं, खुदा सबसे बड़ा करीम है, उसके बाद आप सबसे बड़े करीम हैं, मगर आपकी बहनें उससे भी बड़ी करीम है। इतना काफ़ी है, मुझे भाई कहा, मुझ पर सलाम, खुदा के लिए इसको मत लेकर जाइए, अभी इसकी जिसमें जान है। कि सैयद शाहदा ने कहा नहीं, अब ये हमारे अहले बैत के फर्द में से है। जनाब हुर ने सजदे में सर रख दिया और कहा बारे इलाहा, मेरे बेटे की रूह कब्ज कर ले। जैसे ही पहला कदम पड़ा, उसकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन। खुदाया परवरदिगार, नूर अज़ीम परवरदिगार, कुर्सी बुलंद परवरदिगार, जोश खाने वाले दरियाओं के परवरदिगार, ठंडे साए और गर्म हवा के परवरदिगार, हम तुझसे सवाल करते हैं तेरे वजह मुनीर के वास्ते से, तेरे मुल्क कदीम के वास्ते, तौरात इंजील और ज़बूर के वास्ते से, कुरान करीम के वास्ते से, तेरे उस इस्म के वास्ते से जिससे तमाम ज़मीनें और आसमान रोशन हैं। हम तुझसे सवाल करते हैं तेरे उस इस्म के वास्ते से जिससे अव्वलीन और आखरीन इस्लाह पाते हैं। ए ज़िंदा, ए पाइंदा, ए हर ज़िंदा से कब ज़िंदा, ए हर ज़िंदा के बाद ज़िंदा, ए वो ज़िंदा हकीकी जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। खुदाया तू माबूद है। खुदाया हमारी इस कलील सी इबादत को मंजूर और मकबूल फरमा दे। खुदाया हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा दे। खुदाया हम तजदीद अहद करते हैं, वो अहद, अक़्द और बैत जिसका खुलावा हमारी गर्दन में है, हरगिज़ इससे दस्तबरदार ना होंगे। खुदाया अगर मेरे और उनके दरमियान मौत हायल हो जाए तो मुझे मेरी कब्र से इस तरह उठा देना कि मैं कफन लपेटे हुए, तलवार खींचे हुए, नेज़ा लहराते हुए हक़ की दायमी दावत पर लब्बैक कहूँ। खुदाया दिखा दे वो अर्जुमंद चेहरा, खुदाया दिखा दे वो दरख्शंदा पसंदीदा पेशानी। खुदाया उनके ज़हूर में ताजील फरमा दे। खुदाया उनकी आमद में आसानी फरमा दे। खुदाया उनके वास्ते अपने शहरों को आबाद फरमा दे। खुदाया उनके वास्ते मुर्दों को ज़िंदा फरमा दे। ये तेरा कौल है, तेरा कौल हक़ है। खुदाया परवरदिगार इस इबादत को मंजूर और मकबूल फरमा दे। जिसकी हाजत है, मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, नादारी है, कोई भी हाजत है, खुदाया इन शहादतों के सदक़े, इन आयाम के सदक़े तक तो उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा दे। खुदा इमाम को हमसे राज़ी फरमा दे, ज़हूर में ताजील फरमा दे। तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पे बानियान अज़ा के मरहूमीन और मेरे आपके मरहूम, एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा कुल शरीफ तिलावत कर दीजिएगा।